से कह रहा हूँ, सारे उलमा कराम नहीं, चंद उलमा कराम जो सोशल मीडिया पे बड़े मुतहरक हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये इस्लाम की एक तारीख है, इसमें ये वह ड्रामा है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये वह ड्रामा है जो इस वक्त में हमें उन कुव्वतों से निजात दिला सकता है जो हमारी नौजवान नस्ल को इस्लाम से, माँ बाप के रिश्ते से, माँ बाप के रिश्ते के तकद्दुस से दूर कर रहे थे। ये वो ड्रामा है। ड्रामा देखना जायज़ है या नाजायज़ है, मैं इसकी तरफ इतनी तवज्जो ना देता क्योंकि इस किस्म के सवालात का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि इससे पहले यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े बेहयाइयों पर मबनी ड्रामे दिखाए गए। यहाँ पर जिन्होंने मशरकी रिवायात के जनाजे निकाले, ऐसे ड्रामे के जिनके अंदर माँ बहन बेटी के रिश्तों की तकद्दुस मआबियों को पामाल किया गया, ऐसे ड्रामे जिसमें इस्लामी अक़दार पे सीधा सीधा कदगन लगाया गया, उनके हवाले से हमसे कभी किसी ने सवाल नहीं किया और ना ही कभी ड्रामे जो है ना वो पूछ के उलमा से किसी ने देखें, तो मैं कभी इसकी तरफ तवज्जो ना देता। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मैंने पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टॉक शोज के अंदर ये ड्रामा आ गया। तो इस पर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपने रिसर्चर्स के जरिए से कि आया देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि इस ड्रामे के हवाले से इतने सवालात आ रहे हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लिबरल, सेकुलर और बिलखुसूस उन तमाम ममालिक की चीखें निकल रही हैं कि जहाँ मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सलब किया गया, जहाँ इस्लामी अक़दार को पामाल किया गया, इसराइल हो, अमेरिका हो और इंडिया हो, इस किस्म के मुल्कों की भी चीखें सुनाई दी कि उन्होंने अपने मुल्कों में इस ड्रामे पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई। और फिर मैं और ज़्यादा हैरान हुआ कि मिस्र के अंदर से मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए, सऊदी अरेबिया के अंदर से चंद मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए। और मैंने जब रिसर्च की तो मैं और ज़्यादा इस पर हैरान हो गया कि जनाब दुनिया के अंदर पहला ऐसा ड्रामा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है और देखा गया और इतनी ज़्यादा ज़ुबानों में इसकी डबिंग की गई है। तो जब मैंने इस ड्रामे की तहकीक की कि आया वजह क्या है, इन लिबरल्स, इस्लाम दुश्मन अनासर और हर उस ताकत के माथा क्यों ठुमका हुआ है इस ड्रामे की वजह से, और वो क्यों तड़प और लरज रहे हैं इस ड्रामे की वजह से कि इसके अंदर है क्या। तो जब मैंने देखा मुझे पता चला कि इस ड्रामे के अंदर जनाब इस्लामी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की गई है। गाजी और तोगरल बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों की अजीम एक सल्तनत और एक एम्पायर गुजरी है, सल्तनत उस्मानिया। तो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी उस्मान थे, तो उस्मान के वालिद गाजी और तोगरल थे, तो उनकी शख्सियत पर बेसिकली ये ड्रामा जो है वो बनाया गया। और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि असल मुसलमान कौन होता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे ड्रामे के अंदर जिन लोगों ने मैन मरकजी किरदार हीरो वाला अदा किया या दीगर जो किरदार अदा किए गए, तो उनमें उनको बाशरा कभी जुब्बे में दिखाया गया, कभी इमामे में दिखाया गया, कभी उनकी दाढ़ी है और कभी उनकी जुबान पर बिस्मिल्लाह है, कभी रसूलुल्लाह पर दरूद है, कभी उनकी जुबान पर नात है। और जिन खवातीन को इस ड्रामे में दिखाया गया उनके वाले से भी मेरे इल्म में लाया गया कि उनको पर्दा यानी पूरे लिबास में, जिसके से उनका सर कभी इबाया के अंदर ढका हुआ है तो कभी उनका सर वैसे जनाब उनको ढका हुआ दिखाया गया है। तो जब मुझे ये इस बात का पता चला कि इस ड्रामे के अंदर अल्लाह के दीन की अजमत की बात है और इसके अंदर हर चंद मिनटों के बाद या तो कुरान की कोई आयत कोट की जाती है या यहाँ रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान की जाती है, और हर चंद मिनटों के बाद अगर इस ड्रामे के अंदर हीरो कोई नसीहत कर रहा होता है तो वो दो नबी की हदीसें बयान कर रहा होता है, और तमाम की तमाम रोशनी यहाँ पर दिखाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से किस तरीके से एक मुसलमान नफा उठा सकता है। तो इस हवाले से इस ड्रामे के अंदर जहाँ मुझे मेरे इल्म में लाया गया, बताया गया कि जज्बे जिहाद को उजागर किया गया है कि चंद मुट्ठी पर मुजाहिदों का एक ग्रोह होता है और अपने ईमानी जज्बे और जज्बे जिहाद के साथ वो खड़ा होता है, और मंगोल एम्पायर जैसी उस वक्त की सुपर पावर और बाज़ंतीनी सल्तनत जैसी उस वक्त की मक्कार जो रियासत थी उनके दरमियान में रहकर एक इस्लामी सल्तनत को कायम करते हैं। तो ये बेसिकली इस ड्रामे का खिद्दोखाल था। इस ड्रामे के अंदर जो मुझे मेरे इल्म में आया, हजरत शेख मुईयुद्दीन इब्न अरबी जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली और सूफी गुजरे हैं, जिन्हें शेख अकबर कहा जाता है, जो नजरिए वहदतुल वजूद के यूं समझें कि बहुत बड़े प्रोमोटर रहे हैं और जो गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गौस पाक के रूहानी बेटे रहे हैं,
اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ غازی اور تغرل کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں. جہاں بھی وہ غازی اور تغرل کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں محی الدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں. ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں, ان کے اذکار ہیں, ان کی حق حقوق کی صدائیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ محی الدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں وہ ایک بہت بڑی مسلمان امپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں. اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جہاں جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتا کس وقت فرشتے اجل آئے, آؤ سید عالم کی نعت پڑھتے ہیں. جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رقص کے وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں. پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے حوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی گئی, لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی. اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بالکل اسلام کے خلاف, اسلامی روایات کے خلاف کہ کتا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہا صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے, اور وہ دولہا صاحب میدان جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رقص نہیں کرواتا, وہ یہاں شراب کے جام لڑھاتا نظر نہیں آتا, بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتا ہے. جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں, قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں. قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے, اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے. اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا. یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا. حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں, گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا, مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے اس عظمت رفتہ کی بحالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی, تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے. اس ڈرامے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز اذان سے کرتے ہیں. جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے, وہاں دعا ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں. یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل, امریکہ اور انڈیا سے یہ چیزیں کیوں اٹھ رہی ہیں. تو جناب والا آخر کیا ہے یہ میں پاکستان کے ڈرامہ بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگژری محل ہیں, بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیمے, خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شہر میں کیوں جکڑا ہے. تو اے ڈرامہ رائٹرز, اے میڈیا کے لوگوں, یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے. وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں, وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا, تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یا انڈیا کے حیا سے خالی ڈرامے جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر, اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر, بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں. جہاں ہندوازم کو, شرک کو پروموٹ کیا گیا ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلی. جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا, جہاں منافقت سکھائی گئی, بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے, وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلی. اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے, اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے, اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے, تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟
تو جناب والا باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں. تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. اور اس مجھے جو سمجھ آئی ہے اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے. شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے. تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے گیا ہے تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے. بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے. اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی حکم دے سکوں، بس آپ لوگوں کی غلامی میں ہے، جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم سن لیں گے. لیکن میرا ایک جواب کوئی اس کو فائنل نہ لے، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں. یہ فلم جاری ہوئی ہے ترکی سے، تو ظاہر ہے ترکی کے علماء نے اس پر تبصرہ ضرور کیا ہوگا. اب مطلقاً کوئی سوال کرے گا تو ہم تو فلم اور ڈرامے کو ناجائز ہی کہیں گے، لیکن ترکی سے جب شائع ہوئی ہے تو وہاں کے علماء کو اس کے تعلق سے معلوم ہوگا، اور علماء کرام کی تاریخ جانتے ہیں تو علماء کے گائیڈنس میں یہ فلم بنائی گئی ہوگی. تو یہ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے ہم غلط مانتے ہیں. لیکن دوسرا رخ اس کا دیکھتے ہیں کہ آج سعودی عرب نے اس فلم پہ پابندی لگائی. وجہ کیا ہے کہ اس فلم کے ذریعے عقائد اہل سنت کو ظاہر کیا گیا ہے، غوث اعظم کا نام پیش کیا گیا ہے، نظر و نیاز کے تعلق سے، استغاثہ وسیلے کے تعلق سے اس فلم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے ترکی کی طرف سے یہ آئے گا تو وہابیوں کے لیے تو ایک مار ہے یہ. تو اس وجہ سے وہابیوں نے اپنے سعودی میں اس کو بین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ بھی سنا کہ امریکہ بھی اس کو بین کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فلم، مسئلہ دوبارہ بتا دیتا ہوں حضرت کہ ہمارے بزرگوں کے قول کے حساب سے فلم اور ڈرامے منع ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے لگتا یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سنی عقائد کو اظہار کرنا مقصود ہے ترکی والوں کا، اور اس کا اثر اتنا ہو چکا کہ آج وہابی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پریشانی میں خود کو ڈال دیا ہے اس فلم کی وجہ سے، اور یہ اس کو بین کرنے کی کوشش میں تلے ہوئے ہے چونکہ یہ ان کے عقائد کے خلاف ہو جائے گا. ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شروع کیا، 100 سال پہلے یہ عقائد آئے، اور یہاں ترکی کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ بھی سرکار غوث اعظم اور 200-300 سال کی ہسٹری بیان کرتے ہیں. تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ تم تو جھوٹ بولتے تھے، غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت نے سکھایا، غریب نواز کا نعرہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہ تو جھوٹی بات ہے نا، یہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے، ترکیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا پوائزن ہے، بہت بڑا زہر ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ترکی علماء نے ایک وار کیا ہے، جیسے کورونا وائرس سائلنٹ وار ہے نا، اس طرح ایک وار کیا ہے وہابیوں کے خلاف. یہ میں اپنی سوچ سے سمجھتا ہوں، لیکن حکم مفتیان کرام دیں گے. قبرستان میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں مردوں سے کوئی خطاب ہے؟ آپ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں تو قبر والوں کو قرآن کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، مردوں اٹھو روزہ رکھو. قرآن میں جتنا خطاب ہے وہ زندوں سے ہے. جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں میرا پیو مر گیا ہے، وہ بیٹھ کے قبر سے قرآن سے پڑھ چھڑ، وہ کہتا 2000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے، تیرے پیو قرآن میں پڑھا والا بخشا والا. قرآن کا مرنے کے بعد قبروں پہ بیٹھ کر اس مردے سے کوئی خطاب نہیں ہے، وہ تو زندگی میں عمل کی بات کرتا ہے. رہا یہ کہ قبروں پر بیٹھ کے آپ نے سارے ثواب کرنا ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے. ترکوں کا عشق بھرا انداز، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام محمد سن کر دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سر کو جھکاتے اور پھر درود شریف پڑھتے. انما ترکوں میں یہ معمول ہے، ان کا عشق رسول مثالی ہے، اور مجھے تو واللہ بڑا پسند ہے. کوشش کر رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کہ میری بھی عادت پڑ جائے ترکوں والی. اچھوں کی نقل اچھی، محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ. جو جھگڑا پیدا کیا گیا، نوجوان جو اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایسے تو اب تک
सैकड़ों हजारों ड्रामे निकले हैं, फिल्में निकले हैं, जिसमें मुसलमानों को जो है मुसलमान जिसकी तरफ रागिब हुए हैं, बहुत दिलचस्पी से उसको देखे हैं, लेकिन कभी किसी ने, जैसे आपने फरमाया, कभी किसी ने इसके ऊपर ना तो कलाम किया, ना तो बात की, ना तो वीडियो बनाई, ना तो इसको वायरल किया। लेकिन अब जैसे ही ये ड्रामा निकला, इसके पीछे जो है पूरी कुव्वत से ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस ड्रामे को मुतासिर किया जाए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ भाई, ये पूरे दाढ़ियां वाले, ये पूरे बड़े बड़े खट्टे वाले, ये ड्रामे के पीछे कहीं को पड़ गए, इसमें क्या हो गया? तो जब गौर किया, नौजवानों से पूछा, तो पता चला कि हजरत ये ड्रामा असल में सुन्नियों का है। लीजिए, गम्मत की बात ये है, ये ड्रामे में जो है सूफीज्म बताया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है या रसूल अल्लाह बोला जा रहा है, ये ड्रामे में गौसे पाक सरकार का नाम लिया जा रहा है, ये ड्रामे में जो है एक बुजुर्ग की तारीख बताई जा रही है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है, उनका नाम शेख अकबर है, ये ड्रामे में एक बुजुर्ग है जिनको मौलाना रूम की शक्ल में बताया गया है। तो बहरहाल अब इनका ये टेंशन शुरू हो गया कि भाई अब इन लोग पूरे मिलकर फिर से अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह शुरू करेंगे, फिर से ये जो है विलायत औलिया अल्लाह की तरफ राग़िब होंगे, औलिया अल्लाह को जो है फिर से ये मानना शुरू कर देंगे। हम इतनी जमाने से इतनी मेहनत करें, वलियों का ने मत जाओ। जी जी हुजूर माफ फरमाइएगा, माजरत के साथ आपने जो ये बात कही, गट्ठे वाले परेशान हुए, यकीनन मैं भी बड़ा हैरत में हुआ कि इतनी सारी पिक्चर आई, इतने सारे मामलात आए, कभी वहाबियों को इसकी तरफ नहीं, ये पिक्चर से वहाबियत में बड़ा जलजला पैदा हुआ है, जलजला पैदा हुआ है, बड़ा खौफ पैदा हुआ है। मैं आपको एक लतीफ नुक्ता मैं आपके हवाले से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। देखिए, ये पहला ड्रामा नहीं है जो इस्लामी तारीख पर या किसी बुजुर्ग पर बना है। इससे पहले तो अंबिया इकराम पर भी लोगों ने ड्रामे बनाए हैं, अंबिया इकराम पे भी एपिसोड चलाए हैं, अंबिया इकराम पे सीरीज चलाई गई। मेरे को हमारे एक शागिर्द ने बताया वीडियो लेकर, एक तो बिल्कुल मकरू चेहरा, बिल्कुल काला पीला बेकार चेहरा लाके बोले हजरत ये आप पहचानते ये ड्रामे में किसका रोल अदा कर रहा है? बोला मुझे क्या मालूम है भाई, मैं अब तक देखा नहीं। तो बोले हजरत ये उमर का रोल अदा कर रहा है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी बड़ी जलीलुल क़दर हस्ती को मुतासिर कर दिया गया, ना उसके चेहरे पर टोपी थी, ना उसके सर पर टोपी थी, ना उसके चेहरे पर नूरानियत थी, बल्कि मैं तो समझता हूँ शायद वो रोल अदा करने वाला मुसलमान भी होगा कि नहीं होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। वैसे हालांकि उसमें भी खवातीन हैं, उसमें भी जो है कोई औरत बैठी हुई है, उसके अंदर भी जो है बच्चे हैं, उसके अंदर भी लड़कियां हैं, मगर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। एक बिल्कुल काला कलोटा शख्स लेके आए, बिल्कुल जो है खाली एक तहबंद बना हुआ है, काट का कपड़ा बने हुआ है, उसको बता रहे हैं दुनिया वालों के सामने सीरियल में, बोले ये कौन है? बोले ये हजरत बिलाल है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरीके से बुजुर्गों की अजमतों की इज्जतों की जो है धज्जियां उड़ाई गई, बुजुर्गों के जो है साथ बेअदबी किया गया, इनकी इज्जतों अजमतों को पामाल किया गया। नौजवान नस्ल और लोगों के, मुसलमानों के दिलों से और बुजुर्गों की इज्जतों को निकालने की एक मुनज़्ज़म साजिश चली गई। लेकिन कभी किसी ने जो है ना तो वीडियो बनाई, ना तो कभी किसी ने जो है कोई एक सीरियल के मुताल्लिक जो है मुखालिफत की, ना तो कभी किसी ने जो है कोई बात कहने की जुर्रत की, क्योंकि बेअदबियां हो रहे थे तो सब खामोश थे, बदतमीजी हो रही थी, बदअखलाकी हो रही थी, किरदार को मुतासिर किया जा रहा था। बुजुर्गों का, सहाबा का, अंबिया का जो है नामों के साथ किरदार मुतासिर हो रहे थे, सब खामोश थे। घोड़े पर बैठे हुए शख्स की सूरत छुपाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया, सारे के सारे लोग खामोश थे। लेकिन आज एक गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है, ड्रामे में जुल्फ़िकार अली की बात हो रही है, मौला अली की मदह सराई हो रही है, तारीफ हो रही है, सनाखानी हो रही है, तो अब लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के दिल चल रहे हैं। अब पूरे के पूरे उठ के बैठ गए, बोले चाहे कुछ भी हो जाओ, ये ड्रामा से लोगों को रोकना चाहिए। हम पूछे भाई क्यों रोक रहे हो? तो बोले इसमें औरतों को बतलाया जा रहा है। तो बोला ऐसा कोई ड्रामा दुनिया के अंदर है बता दो जो इस्लाम से मुताल्लिक में बनाओ जिसमें औरत ना बताई गई हो। हाँ, औरत को बताया जा रहा है, लेकिन ये गौर करो क्या उस औरत को बताने से क्या किसी के दिल में जिना की तमन्ना पैदा हो रही है, या कोई और जो है ऐसा किरदार पैदा हो रहा है जिसकी वजह से जो है उम्मत मुस्लिमा के हालात बिगड़ रहे हैं? नहीं है। तो फिर खामोशी अख्तियार करो। और मैं ये तायद नहीं कर रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं किसी से ये नहीं कर रहा हूं कि ड्रामा देखो, मैं सिर्फ गुस्ताखाने रसूल की साजिश, इनके मकरो फरेब से अवाम को आगाह करना चाहता हूं। ये तुम्हें रोक रहे हैं तो इसमें रोकने का मकसद भी ये नहीं है कि उसमें औरत है या ये है या वो है। इसमें रोकने का मकसद सिर्फ एक है कि सूफियाना मिशन आम हो रहा है और जो है लोगों को अली और गौसे पाक की तरफ, बुजुर्गों की तरफ, मुर्शिदों की तरफ, पीरों की तरफ फिर से राग़िब किया जाने लगा है। लिहाजा इसलिए रोका जा रहा है, वरना कोई दूसरी बात रोकने की नहीं है। अगर यही किरदारों में अगर बेअदबी वाला पहलू रख दिया जाए, जितने लोग आज रोकने पे तुले हैं, कल वही लोग इसकी पब्लिसिटी करेंगे कि भाई आप आओ देखने लगो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेअदबी हो रही है, इसके अंदर जो है गुस्ताखी, ये तो इनका मिशन है, गुस्ताखियां की जाए। अल्लामा साहब अरे ये कौम क्या है
یہ تو وہ قوم ہے جو سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز کی مقدس بارگاہوں کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ انہوں نے جو ہے مندروں سے تعبیر کیا، بتوں سے تعبیر کیا، انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اپنی منحوس زبانوں سے بیانوں میں کہا کہ جو ہے بت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ کھڑا ہوا بت مندروں میں ملتا ہے، بیٹھا ہوا لیٹا ہوا بت مزدرگاہوں میں ملتا ہے۔ اتنی گستاخیاں کی ہے، یہی وہ منحوس زبانیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو توڑنے کے لیے چلا کرتی تھی۔ اب یہ زبانیں اب کیسے برداشت کریں گی یہ لوگ کہ جو ہے یہاں غوث پاک کا نام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اگر کوئی آدمی برا کر رہا ہے تو جیسا آپ پچھلوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے، آپ اب کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ اگر آپ اب بول کر حق سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب کیوں نہیں بولا جب حضرت ابراہیم کے متعلق ڈرامہ بنایا گیا، پیغمبر خدا سے متعلق، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ سے متعلق ڈرامے بنائے گئے تھے، جب آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضرت عمر جیسی مقدس ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، ویسے عمر کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے کیوں اس وقت جو ہے آپ نے ایسی مہم کیوں نہیں چلائی؟ لہذا یہ مہم چلانے میں، یہ مہم کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں، یہ مہم چلانے میں نیت صاف نہیں ہے بلکہ دال میں کالا ہے، بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ڈرامے کی مخالفت ڈرامے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈرامے کی مخالفت سنیت اور محبت اولیاء و محبت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ میں تو یہ کہوں گا اپنے تمام ویور سے کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کر کے اس کو خوب وائرل کریں، کیونکہ اتنا پیارا میسج دیا ہے۔ میں خود سوچنے پر مجبور ہوا، جیسے الرسالہ ایک مووی آئی تھی، ڈرامہ آئی تھی، جس میں حضور پاک کا کردار، صحابہ کردار دکھایا گیا، جس کو دی میسنجر کے نام سے بھی بہت مشہور ہوئی۔ اس پر ان وہابیت کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، جس میں صحابہ کی ظاہری طور پر توہین ہوئی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اس پر اس لیے اعتراض ہو رہا ہے ان کا، یہ ارطغرل الغازی پر، کیونکہ یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے علم کے مطابق 200 سال پہلے کے جو عقائد تھے اس کو بتایا گیا پوری دنیا کو کہ 200 سال پہلے مسلمان اس طریقے کے تھے، اور آج 200 سال کے بعد جو وہابیت آئی ہے ان کو بے چینی مچ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہی اسلام آ جائے جو پہلے 200 سال پہلے لوگوں کے دل میں عشق رسالت تھی، عشق اولیاء تھا، اہل بیت سے محبت تھی، وطن سے وفاداری تھی۔ اور یہ علامہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کہ پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ایک یہودیت کو اور وہابیت کو۔ وہابیت کو بے شک، بے شک جی۔ اور یہ جو ان کی جو تاریخ ہے، دیکھیے میں نے تو اب تک ایک، اللہ گواہ ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہمیں تلاوت سے عبادت سے ہمیں وقت گزارنے کی ہمیں اللہ نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ وہ ڈرامے تو ہم نے دیکھے نہیں، جو ہمارے شاگردوں سے ہم نے سنا ہے آخر ہے کیا یہ ٹینشن، جب ہم نے سنا ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ آخر یہ جھگڑا اس بات کا ہے۔ ہم دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے، وہ لوگ ترکی والے، ان کی اپنی ایک 650 سال کی تاریخ ہے، وہ کوئی ایسا معمولی لوگ نہیں ہے، ایسا اٹھے بیٹھے 5 سال حکومت کرے 10 سال حکومت کرے، ان کی وہ تاریخ نہیں ہے۔ ان کا 650 سال انہوں نے تاریخ بنائی ہے اپنی، 650 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، اور 650 سال میں ان کے پاس جتنے بادشاہ پیدا ہوئے وہ سب کے سب عاشق رسول تھے، وہ سب کے سب غلام مصطفیٰ تھے، وہ سب کے سب تحفظ ختم نبوت والے تھے، وہ سب کے سب آل نبی اولاد علی کے غلام تھے، غوث پاک کے دیوانے تھے، اور وہ اولیاء اللہ کے مشن کو زندہ کرنے والے خود اپنے آپ میں وہ عاشق رسول تھے، خود اپنے آپ میں وہ عاشق اولیاء تھے۔ ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گنبد خضرا کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا تھا۔ یہ کوئی عام درجے کے لوگ نہیں ہے، یہ کوئی مولوی مولانا، یہ کوئی فقیر صاحب نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ حکومت کرتے تھے، ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھی۔ تاریخ ان کے جو ہے صفحات کے صفحات ان کی تاریخ سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ 650 سال تک انہوں نے دنیا کے اوپر راج کیا، حکومت کیا، مگر انہوں نے عشق رسول کے ساتھ، ادب رسول کے ساتھ، تعظیم رسول کے ساتھ، محبت اولیاء کے ساتھ انہوں نے خدمت کی تھی۔ مگر اب جب ان سے 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے ان سے جب یہ حکومت چھینی گئی تھی تو پھر اس میں کیا ہوا؟ اس کے بعد سے یہ ساری بے ادبیاں شروع ہوئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو ہے تعمیرات کا کام تو ہوا، لیکن پلٹ کر دیکھیں تو بقی شریف کے اندر گنبدیں توڑی گئی، بقی شریف کے اندر مقدس شخصیات کی مزارات کو پامال کیا گیا، ان کو جو ہے گرایا گیا، ان کی مزارات کو ڈھایا گیا تاکہ ان کا نشان باقی نہ رہے، ان کا نام باقی نہ رہے۔
मगर ये जानते क्या है, जिन्हें अल्लाह परवान चढ़ाना चाहता है, खुदा की कसम तुम्हारी नापाक साजिश उन्हें कभी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। वो कल भी हमारे दिल में थे और आज भी खुदा की कसम वो अहले बैत, वो जन्नतुल बकी में आराम करने वाले आज भी हमारे दिलों में हैं। मेरे बिलखुसूस नाज़रीन, इन मसाइल को समझे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, कोई अल्लाह के वास्ते ये फतवा ना लगाए कि अहमद नक्शबंदी ने ड्रामा देखने को जायज करा, नौज़ुबिल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ ड्रामा देखो, नहीं कह रहा हूँ जायज नहीं कह रहा हूँ। फिल वक्त ये जो सोशल मीडिया पर साजिश चल रही है, मुखालिफत का जो बाजार गरम है, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं अवामुन्नास तक लाना चाहता था, ताकि अवाम समझे कि तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है, तुम्हारे औलिया अहले बैत पाक की मोहब्बतों को दिल से निकालने की कोशिश चल रही है। ये उसी कोशिशों का ये एक हिस्सा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में इस वक्त वो टॉप 10 के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों की राय यह है कि इससे इस्लाम का बेहतरीन इमेज उजागर हो रहा है। राना साहब, दो तरह के नजरियात हैं। एक नजरिया उनका है जिन्होंने डर है और ये ड्रामा सीरियल इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए किस हद तक मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक वो ड्रामा है जो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लों को भी देखना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर यासर अरबों डॉलर सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नस्ल को बिगाड़ने के लिए बैरूनी कुफ्ते खर्च कर रही थी। हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए यहाँ पे NGOs के जरिए, यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज के जरिए, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के जरिए हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। आप देखें, ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बता दिया गया है कि इस्लाम से बढ़कर ताकत कोई नहीं, जिसमें बता दिया गया है कि हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती सबसे बड़ी है। अब जिस तरह कुरान पाक में है ना, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि अपनी जिंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक बसर करो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। इस ड्रामे में ये सब कुछ दिखा दिया गया है और इस ड्रामे में वो निशानदही भी कर दी गई है जो आज जिस पे अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं ना, जो अरबों डॉलर आज खर्च हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तमाम मुस्लिम ममालिक में गुमराह करने के लिए, हमें आपस में लड़ाने के लिए, बेहयाई पैदा करने के लिए। क्या नहीं हो रहा आजकल? ये उस वक्त भी हो रहा था। आप देखें, उस वक्त मुसलमान हुक्मरानों के वहां पर कनीजें कौन थी, किस तरह उनको ट्रेन किया जाता था, कितने पैसे उन पर खर्च किए जाते थे, किस तरह उन बहनों के अंदर जो दूसरे गुलाम थे या फौजी भर्ती किए जाते थे, उन पर कितने डॉलर्स उस वक्त के पैसे खर्च किए जाते थे, सिर्फ किस लिए कि मुसलमानों को गुमराह करो, इनको इस्लाम से दूर लेकर जाओ, इनके खिलाफ साजिशें करो, इनको आपस में लड़ाओ और इनका खात्मा कर दो। आज वही वक्त है यासर, ये बड़ा अच्छा फैसला है जिस फैसले में ये ड्रामा दोबारा दिखाया जा रहा है। देखिए, आज फिर वही वक्त आ गया है कि आज हमारी सफ़ों के अंदर, हमारे घरों में ड्रामों की सूरत में, हमारे मोबाइल्स पर नेट ऑन करें आप, फेसबुक की सूरत में, दीगर मामलात में वही चीजें दोबारा शुरू हो गई थी जो अर्तगल के वक्त में थी। यानी हमें गुमराह करने के लिए, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए हम पर जो लाखों नहीं अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे थे, इसी काम पे हो रहे थे ना। अब ये जो ड्रामा, मैं तो चैलेंज से कहता हूं, मैंने एक दिन ड्रामा, जिस दिन आपने जिक्र किया, मैंने ड्रामा देखना शुरू किया और कसम ले लें, अब घर जाके टीवी नहीं देखता हूं। राना साहब, यही होता है, मेरे बच्चों से लेके बिल्कुल बड़ों की उम्र तक के लोग, यानी हमारे जो घर वाले हैं या बड़े जो हैं, वो ड्रामा सीरियल देखने पे एतकाद नहीं रखते। हालांकि घर पे कोई अगर ड्रामा देख भी रहा होता था ना, तो दो चार बातें सुना दिया करते थे, बंद करो, ये क्या मजाक हो रहा है। लेकिन इस वक्त बड़े से लेके छोटे तक हर कोई उसमें इतना महव है, ना टाइम का पता है, ना खाने पीने का पता है, सब उसमें महव है। तो कुछ ना कुछ बात तो उसमें है। देखें बड़ी अच्छी, देखें मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो सब इस तरह हाथ रख के ये अदब से हो जाते हैं, और जब वहां पर देखते हैं कि बुरा वक्त आने लगा है, आप देखें हर मुसलमान हुक्मरान जो है, कामयाब हुक्मरान, उसके पीछे एक रूहानी ताकत होती है। रूहानी ताकत कौन होती है? वो ताकत जिसे अल्लाह ने जिसकी ड्यूटी मुतय्यन की होती है। तुम जाकर इस मुसलमान को बताओ कि तुम्हारे रास्ते क्या हैं, तुमने किस रास्ते से चलना है, किस तरह तुमने हजारों के लश्कर को शिकस्त देनी है चंद लोगों के साथ। लेकिन राना साहब, आप शायद जिक्र कर रहे हैं उसके किरदार इब्नुल अरबी के हवाले से। इसी ड्रामे में देखें, वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं। आप इस ड्रामे में देखें, इस ड्रामे की 35वीं किस्त है कि जब वो अर्तुगरुल बड़ा परेशान होता है, तो आप याद करें कि वो हम अरबी जो है वो आके क्या करते हैं,
وہ آپ کو اس سے مثال دیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ ان کے اوپر جب وقت آیا وہ آب شفا والا، وہ سارا واقعہ جب انہیں سناتے ہیں، اور یہ کیوں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہمارے علماء کرام اگر ہمیں پہلے دن سے، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، سارے علماء کرام نہیں، چند علماء کرام جو سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اس میں یہ وہ ڈرامہ ہے جسے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ڈرامہ ہے جو اس وقت میں ہمیں ان قوتوں سے نجات دلا سکتا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو اسلام سے، ماں باپ کے رشتے سے، ماں باپ کے رشتے کے تقدس سے دور کر رہے تھے. یہ وہ ڈرامہ ہے. رانا صاحب ایک چھوٹی سی اور بات، ایک ایپلیکیشن ہے، اس کے اوپر موویز پڑی ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر اگر آپ پہلے کچھ عرصے پہلے جا کے دیکھیں تو سب ہالی ووڈ کے جو ڈرامہ سیریز تھے وہ ٹاپ 10 میں آتے تھے. اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، لیکن اب ان دنوں میں ٹاپ 10 کے اندر دریلس ایرتگرل کا نام آتا ہے. اب سب باتیں کرنا شروع ہو گئے، اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ترکی جو ملک ہے وہ خود ایک سیکولر ملک ہے، وہ ہمیں دین کیا سکھائے گا، یہ جو جتنے اس میں ایکٹریس ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہے، یہ ہمیں اسلام کیا سکھائے. لیکن زندگی ان کی کیا ہے، وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہمیں بھی ماضی دکھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں آپ کیا تھے. آپ کو پتا ہے اس ڈرامے کو انڈیا کے اندر بین کر دیا گیا. انڈیا کے اندر اگر کسی کا موبائل پکڑے اور اس کے موبائل پہ اس ڈرامے کی کوئی پکچر بھی ہو تو اس کو سزا دی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسلامی ممالک کے اندر جو برائے نام اسلامی ممالک رہ گئے ہیں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی گئی. کیوں لگا دی گئی؟ یہ ڈرامہ ایک تاریخ ہے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ یہودی ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ جو آج کی عالمی قوتیں بنی ہوئی ہیں وہ عالمی قوتیں بننے کے لیے انہوں نے کون کون سے گنونے کھیل کھیلے تھے. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تقسیم کس طرح کی گئی. اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان سچا مسلمان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. اس میں بتایا گیا ہے کہ شہیدوں کو سلوٹ کس طرح کرنا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ والدین کا ادب کیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ حالت جنگ میں ہو جو بھی ہو جب نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرو. یہ چیزیں ہیں نا. یہ جو آپ تنقیدیں ہو رہی ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ ڈرامہ اس پہ رکھا، اس پہ ہو گیا. بھائی لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے نا، اربوں ڈالر ضائع ہو گئے ہیں کیونکہ اب لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. ہمیں جب اپنی تاریخ کا پتہ لگنا شروع ہو جائے گا، جب ہمارے بچوں کو یہ علم ہوگا کہ ایک مسلمان کیا طاقت تھی، مسلمان کس طرح آگے بڑھے، کس طرح سلطنتیں مسلمانوں نے پوری دنیا میں راج کیا. آپ مجھے بتائیں یہی خاندان تھا نا، یہی قبیلہ نکلا جس نے جا کے مسجد نبوی کی تعمیر کی. آپ یہی قبیلہ نکلا جس نے جا کر آگے سلطنت عثمانیہ جب آئی تو حرم پاک کی تعمیر ہوئی. یہی نکلا جا کے کون کون سی ہماری مقدس عبادت گاہیں جن کی تعمیر انہوں نے نہیں کی. معاملہ یہ نہیں کہ ترک کون تھا یا کیوں تھا. ہم یہ تو ایک تاریخ دکھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو. آج چونکہ وقت وہی ہے یاسر، میں پھر کہہ رہا ہوں پھر وہی وقت ہے کہ ہمیں متحد ہونے کا وقت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے نا، اسی وقت طرح پہلے گمراہ کیا جاتا تھا عورتوں کے ذریعے، دیگر مسائل کے ذریعے. وہی سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یعنی اختلاف رائے رکھنا ہے تو کم از کم ڈرامہ دیکھ کے اختلاف رائے رکھیے. اوقات پہ بات آزاد کہتے ہیں کہ ان کی حکومت سے پہلے یہاں ترکی حکومت تھی تو اذان، تو وہ تمہاری بریلوی بھائی تھے نا، وہ تو تمہاری برادری کے تھے، ان کا عقیدہ وہی تھا جو تمہارا ہے. ابو لیلہ یا ربی الفاتحہ. مصر جناب حضرت عبدالقادر الگیلانی الفاتحہ. لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اس سے کیا ڈر ہے، وہ ذرا سوچنے والی بات ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تبلیغی جماعت والے اس سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں. جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی اور کئی لوگوں سے گفتگو کی جو کہ فیس بک پر اس کے بارے میں کافی لکھ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کریں. میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سیریل کو بنانے میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں لوگ الفاتحہ بول رہے ہیں، اس میں لوگ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ یہاں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. مطلب یہ کہ بڑا ادب اور بہت ہی زیادہ تہذیب اور تمدن دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر. تو آخر اس سے تبلیغی جماعت والوں کو ڈر کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیے تبلیغی جماعت والوں کو ڈر اس لیے پیدا ہو رہا ہے، یہ ان کے منہ پر تماچا اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بھکتوں کو، جو ان کے بھکت ہیں نا، اندھ بھکت، ان کو اب تک یہی بتا رکھا تھا
کہ جو بریلوی جماعت ہے، یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ صرف پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر ہے، باقی یہ کہیں بھی نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا، تو ان کے پیٹ میں درد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بریلوی لوگ، یعنی جن کو علماء اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کہا جاتا نا، تو جو طور طریقے دکھائے جا رہے ہیں نا ترکی کے اندر، وہ ساری چیزیں سیریل میں دکھائی جا رہی ہیں. تو ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کے بھکتوں کو لگے گا کہ یار ہمارے مولانا تو اب تک یہ بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے بریلوی لوگ کرتے ہیں، یہ بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن ترکی والے کر رہے ہیں جو کہ خلافت عثمانیہ کے سب سے صحیح علم بردار ہیں، یہ کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ طریقہ اب کا نہیں بلکہ یہ پرانا ہے جو انہوں نے دکھایا ہے اس کے اندر. اور یہ جو بنا ہے نا، یہ بھی اردو کے ناولز کی بیسڈ پر بنا ہے، جو سچ تھا وہ اس کو دکھایا گیا ہے. اس سے دیوبندی اور وہابی کو بہت خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے اندھبھکت جو ہے ان کو چھوڑ کر کے سنی جماعت میں داخل ہو جائیں گے. یہ ان کو بڑا ڈر ستا رہا ہے. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو الغازی کے ڈرامے آنے کے بعد کفر کے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد سعودی عرب وہ آگے آ کے جو لاکھوں ملین ڈالر لگا کے ایک اس کے اگینسٹ میں ایک ڈرامہ بنایا کہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرا کہ ترک جو سو مسلمانوں پہ جو سو ظلم کرتے تھے، بہرحال اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. وہ الٹا جو سو اس کو مووی، وہ اس اردو ڈرامے کو کافی جو سو اور پاپولیرٹی ملی. خیر اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیوبندی اور وہابی کیوں اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس سے کیوں چھڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب میری نظروں سے یہ کلپ گزری تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کی جلن کی وجہ یہ ہے کہ جو جیسے کہ بریلویوں کے جو معاملات ہے وہ چیز کو دکھایا گیا اس میں. اس ڈرامے میں جو بتایا گیا ہے فاتحہ دینا، الفاتحہ پڑھنا اور دفناتے وقت جو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، تو یہ ایسی چیزیں جو آج تک دیوبندی وہابی اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاتے آئے کہ یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ آپ تو سنتے آئے ہوں گے نا. تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کی جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، یہی وجہ ہے. ہاں ہمارے کچھ جو سو علماء ہیں ان کی جو سو موقف کچھ الگ ہے، وہ وجہ سے وہ چیز سے منع کر رہے ہیں، وہ چیز الگ ہے. مگر یہ جو وہابی دیوبندی جو جس سے جو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کا وجہ صرف اس میں جو عقیدہ بتایا گیا ہے 600 سال پرانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں جو عقیدہ ہے وہ پہلے بریلوی تو ابھی کے ہیں، اس سے پہلے عربوں میں جو عقیدہ تھا، فاتحہ پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سروں کو چھکانا، اور جتنے معمولات ہے وہ آج جو بریلوی میں ہیں وہ جو عربوں کے یعنی پرانے زمانے سے وہ چل لیتے آ رہے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے بریلویوں کا نیا نہیں ہے گڑا سو. تو یہ آج تک ان جو اپنی جو دکان چلا لیتے آ رہے تھے، اور آج ان کا جو سو چھوٹ کا پھانڈا پھٹ چکا ہے. یہ وجہ ہے ان کی جلنے کی. میرا چیلنج ہے توصیف الرحمان، ڈاکٹر ذاکر نالائق، طارق جمیل، پوری وہابیت کو چیلنج ہے کہ ایک عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دکھا دو اور منہ مانگا انعام لے جاؤ. اس سے پہلے بھی میں یہ چیلنج جو سو ہمارے یوٹیوب چینل رد وحدت پہ میں ڈالا ہوا ہوں، میں اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں. اور یہ میرا چیلنج ہے، تم یہ قیامت تک دکھا نہیں سکیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Şehidimizin ruhu için El Fatiha. El Fatiha. El Fatiha. Yüce Rabbimiz, yüce Allah doğan yiğidimizi şehitlik yurduna kabul eylesin. Amin. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.